طریقہ واردات ان تمام لوگوں کا یہی ہے کہ کام ہم کرتے ہیں لیکن جا کے اپنے بینر لگا دیتے ہیں، اپنی فوٹو لگا دیتے ہیں، کہیں شکریہ نعیم الرحمان لکھتے ہیں، کہیں شکریہ جماعت اسلامی لکھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس منافقت پہ۔ یہ کہنا چاہوں گا جماعت اسلامی کے دوستوں کو کہ کام کریں، مثبت کام کریں، کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہم بھی کام کریں، آپ بھی کام کریں، میں آپ کو ہرانے کی کوشش کروں، آپ مجھے ہرانے کی کوشش کریں اور شہریوں کا فائدہ ہو۔ اس وقت ہم نہر خیام، مشہور زمانہ نہر خیام، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ نہر تو نظر نہیں آتی، وہ نالے میں تبدیل ہو گئی ہے، اس پر موجود ہے، اور ہم نے ایک منصوبہ سندھ حکومت سے اپروو کرایا تھا نہر خیام کی ریہیبلیٹیشن کا، جس کے اندر بنیادی طور پر جو نالے والا عنصر ہے، جو سیوریج والا عنصر ہے، اس کو ختم کر کے جو اس کی نالے کی ایکچول میراث تھی اس کو ریسٹور کرنا تھا۔ چونکہ پیپلز پارٹی وعدے کرنے پر بلیو نہیں کرتی بلکہ وعدوں کو وفا کرنے پر بلیو کرتی ہے۔ یہاں کی علاقہ مکین آپ کو بتائیں گے، میرے ساتھ یہاں کی یوسی چیئرمین، وائس چیئرمین ہماری لوکل تنظیم موجود ہے، وہ بتائیں گے کہ اس پورے علاقے کو ہم نے ایک سائڈ کو اس کے تمام سیوریج کے نظام کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا ہے۔ ہم نے نہر خیام کا یہ والا پورشن جو کہ کارڈیز اور جانز بروس کے پاس ہے یا بورڈ بیسن کی سائٹ پر ہے، پوری سڑک، سیوریج کا نظام، ڈرینیج، اسٹریٹ لائٹس، پارکس، اس کے ریوائیو اور ریسٹور ہم نے کر دیے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ اس نئے منصوبے کے تحت جو دوسری سائڈ ہے، جو اوشن مال والی سائڈ ہے، اس کے اوپر سیوریج کا ایک نیا نظام ڈالا جائے گا، جس سے اس پانی یا اس نہر کی اوریجنل میراث کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کرنے کی، ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام جو اس شہر کے حوالے سے ہونا تھا وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کرنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے ایک بڑی اچھی فیسلٹی شہر کراچی کی عوام کے لیے موجودہ انتظامیہ نے دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ میں شاہد عبداللہ صاحب نے ہماری بڑی مدد کی تھی، اوریجنل آئیڈیا ان کا تھا، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، آ چکے ہیں۔ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا وہ بھی آئیں، سامنے بیٹھ جائیں، بیکاز ان کی ٹیکنیکل ایڈوائس کے بیسس کے اوپر ہم اس معاملے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو خواب تھا ان آرکیٹیکٹس کا، ان کو انشاءاللہ ہم شرمندہ تعبیر کریں گے۔ آن اے لائٹر نوٹ، میں جب آج صبح پریس کانفرنس کے لیے یہاں پر آ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار میں روز پریس کانفرنس کر کے اب تھک گیا ہوں، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کے اوپر پریس کانفرنس ہوتی ہے، ہم آپ تمام دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کام شہر میں کر رہے ہیں۔ آج میں پریس کانفرنس کو تھوڑی سی تبدیل کرنا چاہوں گا۔ میں اس پریس کانفرنس میں کہنا چاہوں گا حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا۔ آپ نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کرنے کے بعد آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا پلان بنایا، سندھ حکومت سے رجوع کرنے کے بعد آپ نے بجٹ میں ان پیسوں کو منظور کرایا سندھ اسمبلی سے، اور منظور کرانے کے بعد ٹینڈرنگ، پروکیورمنٹ کے بعد آج ماشاءاللہ آپ ہی آ کے اس کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کیونکہ طریقہ واردات ان تمام لوگوں کا یہی ہے کہ کام ہم کرتے ہیں لیکن جا کے اپنے بینر لگا دیتے ہیں، اپنی فوٹو لگا دیتے ہیں، کہیں شکریہ نعیم الرحمان لکھتے ہیں، کہیں شکریہ جماعت اسلامی لکھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس منافقت پہ۔ میں خوشی ہوگی کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کیا کام کر رہی ہے، جماعت کیا کام کر رہی ہے، اور کراچی والے دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا حیرت انگیز عمل ہے کہ کام ہم کرتے ہیں اور جا کے اپنی تصویریں یہ لوگ کھنچوا لیتے ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں شارع نور جہاں پہ کام سارا ہم نے کیا، پوری 80 اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ آج ایک بہترین ریلیف نارتھ ناظم آباد کی عوام کو ہماری جانب سے دی گئی ہے۔ وہاں پر میں نے دیکھا بینر لگ گئے شکریہ نعیم الرحمان، جھنڈے لگ گئے MQM کے، مطلب کھمبے بھی ہم لگا رہے ہیں، لائٹیں بھی ہم لگا رہے ہیں، ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت کرتی ہے، اور جا کے بینر یہ لوگ اپنے کر دیتے ہیں۔ وہ نیپا کا جو فلائی اوور ہے، جو عرصہ دراز سے گند تھی، غلاظت تھی، تباہی تھی وہاں پر، اس کو ہم نے ٹھیک کر کے ایک بہترین اوپن اربن سپیس میں کنورٹ کیا۔ اس کا سنگ بنیاد بھی ہم نے رکھا، کام کی نگرانی بھی ہم نے کی، افتتاح بھی ہم نے کیا۔ آپ میں سے کچھ دوست میرے ساتھ تھے جب ہم افتتاح کرنے گئے تھے۔ بھی ایک نیا پروپیگنڈا سٹارٹ انہوں نے کر دیا ہے کہ شکریہ نعیم الرحمان، شکریہ جماعت اسلامی۔ یہ جو باغوں کو ریسٹور کرنے کا عمل ہے، ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا، اعلان کیا تھا ہم ڈسٹرکٹ سینٹر میں 100 پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، اور 76 پارکس کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم 75 پارکس بنا رہے ہیں۔ ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو یہ ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا جماعت اسلامی کے دوستوں کو کہ کام کریں، مثبت کام کریں،
कंपटीशन होना चाहिए, हम भी काम करें, आप भी काम करें, मैं आपको हराने की कोशिश करूं, आप मुझे हराने की कोशिश करें और शहरियों का फ़ायदा हो। ये कैसा आपकी नई रिवायत आपने कायम की है कि काम KMC कर रही है, काम हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कर रहे हैं और झंडे आप अपने लगा देते हैं, बैनर आप अपने लगा देते हैं। तो खुदारा मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ मजबूरन कि प्रोपेगेंडा में मैं समझता हूँ इनका कोई सानी नहीं है। ये जिस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना, हम उस तरीके से नहीं कर सकते। इतनी मुनाफकत, इतना झूठ हमारे अंदर नहीं है। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ कि इन चीज़ों को करेक्ट कीजिए। ये जब जाके क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछिए कि पिछले 6 माह से कराची के नॉर्थ टाउन आपके पास हैं और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आपके पास है। आपके टाउन ने वो सड़क नहीं बनाई है। ये दिल मोहम्मद मेरे पीछे खड़ा हुआ है, वहाँ से UC चेयरमैन इलेक्ट होकर आया है। ये काम दिल मोहम्मद ने कराया है। आज इस जगह पे हम खड़े में जहाँ काम हुआ है, ये सुल्तान साहब यहाँ के UC चेयरमैन मेरे साथ खड़े, हामिद साहब यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ के करमुल्ला बकासी साहब, ये खड़े यहाँ पे, काम इन्होंने कराया है। मैं सलमान कराची के मामलात को ओवरसी करते हैं, लीड करते हैं। इन तमाम कामों की मशावरत हमसे की गई, अप्रूवल हमसे कराए गए, काम को हम करवा रहे हैं। तो खुदारा ये मुनाफकत की सियासत को ख़त्म करें। जो आपका काम है उसका क्रेडिट लें, जो आपने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। और दूसरी चीज़ ये, हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करें। एक और नया प्रोपेगेंडा इन्होंने स्टार्ट किया कि KMC कॉर्नो कॉर्पस काट रही है। ये वहाँ चले गए और वहाँ जाके उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। और जो बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की है उन्होंने, पता नहीं किसके वालिद साहब को याद कर रहे थे। मैं तो बाप नहीं कहूँगा टीवी पे, किसके वालिद साहब को याद कर रहे थे। ये कोई तरीका है बात करने का? यह है रवादारी की सियासत, यह है तमीज़ की सियासत, यह है इंसानियत की सियासत। कुछ इक़दार होने चाहिए। तो मैं जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शहर के अंदर रवादारी की सियासत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, इज़्ज़त एहतराम की सियासत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ये जो बदमाशी की सियासत है ना, इसको माजी में इस शहर की आवाम ने तर्क किया है। और हमें प्लीज़ 90s में, अर्ली 2000 के कराची में ना लेके जाएं। इस शहर की रौनकें जो बहाल करने की कोशिश की जा रही है ना, उसमें हमारा साथ दें। आप अपने डोमेन में काम करें, हम अपने डोमेन में काम करें। आप अपने वालिद साहब को याद रखें, हम इंशाल्लाह अपने वालिद साहब को याद रखेंगे। दूसरों के वालिदैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब। बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे प्यारे सूबा सिंध के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर होगा। और इंशाल्लाह हम सब मिल के अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। आप कौमी सतह के लीडर बन चुके हैं, कौमी असम्बली के नशस्त पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या दुआ करेंगे उनकी कामयाबी के लिए? यार दुआओं से नहीं, दवा से मामलात हल होते हैं, दवा से। तो पिछली बार वो UC जीत गए थे क्योंकि MQM ने बॉयकॉट किया। तो पता नहीं अब MQM बॉयकॉट कर रही है, लड़ रही है, अगर लड़ रही है तो क्या होगा। और अगर नईमुर रहमान साहब कौमी असम्बली के मेंबर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं उर्दू में, खस कम जहाँ पाक, हमारी शायद सिटी काउंसिल का माहौल बेहतर हो जाएगा। वो जो तनकीदी सियासत है उससे हम निकल के कोई तामीरी सियासत की तरफ चले जाएंगे। बट खुदा फिर कौमी असम्बली के माहौल को वो करे, बिकॉज कोई भरोसा नहीं कि नईमुर रहमान साहब फिर शाराए दस्तूर के ऊपर भी अपनी तस्वीरें लगा दें, ये वाली, या वो मोटरवे पे भी जाके अपनी तस्वीर लगा दें। फिर उनका झगड़ा वज़ीर आज़म से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो कहेंगे हकीकी वज़ीर आज़म मैं हूँ। तो बस खुदा खैर करे जी। अच्छा, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने? अच्छा, रोज करते हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई काम के हवाले से बात कर रहे थे वो, या इल्ज़ामात? ओके, काम वाम नहीं। ओके ओके प्लीज़। ये काम किसका है? मैं रोज देखें फ़र्क क्या है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नईमुर रहमान साहब करते हैं डेली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं और इल्ज़ामात लगाते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यार मैंने नया पार्क बना लिया है,
کوئی پریس کانفرنس کی کہ جماعت اسلامی کے تحت چلنے والے 9 ٹاؤنوں میں نئی سڑکیں ہم نے بنا لی ہیں, کوئی پلے گراؤنڈ بنا لیا ہے, کوئی اپنی ڈسپینسری ٹھیک کر دی ہو, بیسک ہیلتھ یونٹ انہوں نے ٹھیک کر دیا ہو. کرتے ہم روز جب پریس کانفرنس کرتے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ کے ایشو پہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ بہتری لا رہے ہیں, اور آپ کو بہتری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. باقی جو انہوں نے ڈھکن کے حوالے سے بات کی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا شکریہ نعیم الرحمان صاحب آپ کا کہ آپ نے اعتراف کیا کہ ڈھکن آپ لوگ لگا رہے ہیں, کیونکہ ڈھکن ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ ہمارے ڈھکنوں پہ نیلا رنگ کرتے ہیں, آپ غور سے جا کے دیکھیے گا اس پہ KWSC لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو ڈھکن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, لگا آپ رہے ہیں, تو خدا خیر کرے گا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے ڈھکنوں کو آپ کلر کر کے اپنا نام دے دیں, لیکن پلیز خدا را لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. جی بتا دیں. گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کے پروگرام کے اندر ایک صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اس کو دھکے دیے گئے, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک طرز عمل ہے. ہمارا اختلاف سب سے ہو سکتا ہے, آپ کبھی کبھار صحافی دوست بڑے ترش اور خطرناک سوال پوچھتے ہیں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی جارحانہ چیز آپ کے ساتھ کریں. میں اس کو شرمناک کہوں گا اور میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا. صحافی ہمارے بھائی ہیں, اس قوم کا معاشرے کا اساس ہیں, اور عزت احترام کے ساتھ رواداری کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. یہی والی بات ہے جو والد صاحب کو یہ لوگ یاد کر لیتے ہیں. تو جب تک میرے والد صاحب کو, سلمان کے والد صاحب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. جب آپ کے والد صاحب کو یاد کرتے ہیں, کم از کم میں کنڈیم تو کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ایک دوسرے کے والدین کا احترام کرنا چاہیے, اور اسی چیز کو اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ اس معاشرے میں رواداری, عزت, احترام الحمدللہ ہے.